وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك حق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الصادق الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رشد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورۃ یونس کا رکوع نمبر 5 چل رہا تھا. آیت نمبر 46 سے لے کر 53 تک آپ کے سامنے تلاوت کی گئے ہیں. یہ 11واں پارہ ہے اور تیسرا پاؤ ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت سننے سنانے کے بعد سمجھنے سمجھانے کے بعد ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. گزشتہ آیات میں سے آخری آیت کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایک دن آنے والا ہے ہم سب کو جمع کریں گے. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، سب کو ہم جمع کریں گے اور وہ یہ سمجھیں گے کہ گویا کہ وہ دنیا کے اندر ٹھہر کر بھی نہیں آئے. اگر ٹھہرے ہیں تو دن کا ایک حصہ یا ایک دن بس. اور وہ کہیں گے کہ ہم نے تو اللہ کی نافرمانی کتنی کی ہے، ہم تو ایک گھڑی گزاری ہے دنیا کے اندر. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہ سب کو جانتے ہیں اور نافرمانی کرنے والے سب جانتے ہیں. اور آج کے دن ان لوگوں کو ہم خسارے کے اندر ڈال دیں گے، وہ ہمیشہ کے لیے خسارے میں ہیں جنہوں نے ہماری ملاقات سے انکار کیا، قیامت کے دن کا انکار کیا اور وہ ہدایت پر نہیں چلے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب ہم نے جو آپ سے وعدے کر رکھے ہیں وہ وعدے ہر حال میں پورے ہوں گے. یہ اور بات ہے کہ بعض وعدے ہم آپ کی زندگی کے اندر بھی پورے کر دیں گے اور جو بچ جائیں گے ہم قیامت کے دن پورے کر دیں گے. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اگر ہم آپ کو دکھا دیں بعض وہ باتیں جو ہم نے آپ سے وعدہ کر رکھا ہے یا ان سے ہم نے وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ نافرمان ہیں اور ان کو انجام ملنا ہے، تو دنیا کے اندر ہم دکھا دیں گے. جو مشرکین مکہ کی بہت زیادہ تکبر والی بات تھی وہ یہ تھی کہ ہم بڑی قوت ہے، ہمارے پاس اجتماعیت ہے، ہمارے پاس بڑے جنگجو ہیں، ہم بڑے طاقتور ہیں، سردار ہمارے ساتھ ہیں، کوئی ہمیں دنیا کے اندر ناکام نہیں کر سکتا. اللہ نے یہ ان کی طاقت، ان کا نخرہ، ان کا غرور، ان کا تکبر میدان بدر کے اندر بٹھا دیا. جب میدان بدر لگا تو 313 تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور مشرکین کی تعداد بہت زیادہ تھی. وہ سمجھتے تھے تو ہم بڑے طاقتور ہیں، لیکن ہوا یہ کہ وہ ناکام ہوئے، پست ہوئے، ذلیل ہوئے، شکست کھائی اور مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے کامیابی عطا فرمائی. تو میدان بدر کے اندر ان کا غرور خاک میں مل گیا، بڑے بڑے سردار ان کے مارے گئے اور وہ سمجھ گئے کہ اسلام کی قوت اور طاقت بھی ایک طاقت ہے، واقعی اللہ ان کے ساتھ ہے. تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے آپ کے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم آپ کو کامیاب کریں گے. تو میدان بدر کے اندر دیکھیں ہم نے آپ کو کامیاب کر دیا، میدان احد کے اندر کامیاب کر دیا، میدان احزاب کے اندر ہم نے کامیاب کر دیا.
اور میدانوں کے اندر ہم نے بڑی طاقتوں کو شکست دے کر آپ کو کامیابی دی، یہ ہمارا وعدہ تھا، اور بعض وعدے ہم آپ کی دنیا کے اندر پورے کر دیں گے، بعض وعدے جو آپ دنیا سے او نتوفینک، ہم آپ کو وفات دے دیں گے اور پھر ہم وعدے پورے کریں گے، فإلینا مرجعہم، بس بات آخری یہی ہے کہ ہر کسی نے لوٹ کر اللہ کی طرف ہی آنا ہے، ہر کوئی اپنا عمل اللہ کے بعد لے کر آئے گا، ثم اللہ شہید علی ما یفعلون، جو کچھ وہ عمل کر کے آئیں اللہ ان سب اعمال پر گواہ ہے کہ کون کون کیا کیا عمل کر کے آئے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ الرَّسُولُ، ہمارا ایک قانون ہے، کسی امت کو، کسی قوم کو، کسی جماعت کو، کسی اہل علاقہ کو، کسی بستی والوں کو ہم عذاب ایسے نہیں دیتے، ہم ان کے لیے ایک رسول بھیجتے ہیں، پیغام دینے والا وہاں پہنچتا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، جب ان کے بعد رسول آ جاتا ہے تو پھر ہم ان کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں، قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، فرمایا فیصلہ کیا جاتا ہے ان کے درمیان انصاف کے ساتھ، کہ انہوں نے فرما برداری کی ہے تو انصاف یہی ہے کہ وہ کامیاب لوگ ہیں، اللہ کی رحمت ان پر ہو اور اللہ کی رضا ان کے لیے ہو جاتی ہے، اور وہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہیں اور آخرت کے اندر بھی کامیاب۔ اور فرمایا اگر وہ رسول کو ٹھکرا دیتے ہیں، ان کی تکذیب کرتے ہیں، ان کی مخالفت کرتے ہیں، تو پھر ہم فیصلہ ان کے درمیان یہی کرتے ہیں کہ وہ ناکام لوگ ہیں، دنیا کے اندر بھی ناکامی ہے اور آخرت کے اندر بھی ناکامی ہے، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اللہ کسی پر ظلم نہیں فرماتا، اللہ کے ذات ظلم کرنے والے۔ اور فرمایا کہ ان کی حالت دیکھو نافرمانوں کی، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وہ کہتے ہیں کہاں ہے تمہارا وعدہ، اگر تم سچے ہو تو اپنا وعدہ دکھاؤ ہمیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ قیامت قائم ہونے والی ہے، قیامت کا ایک دن ہے اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، برحق ہے، حساب و کتاب دینا ہوگا، ایک دن مقرر ہے۔ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے دکھاؤ قیامت کہاں ہے، ہمیں قیامت قائم کر کے دکھاؤ۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب ایک تو آپ ان کا عقیدہ بھی درست کر دیں اور ساتھ ساتھ ان کی اصلاح بھی کر دیں۔ لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ، محبوب آپ ان کو یہ فرما دیں کہ میں اپنے نفس کا بھی نفع نقصان کے لحاظ سے مالک نہیں ہوں، میں تمہیں قیامت کیا قائم کر دوں، میں تو اپنے نفس کا بھی مالک نہیں ہوں کہ میں اپنے اوپر کوئی ایسی چیز قائم کر سکوں اپنی مرضی کے ساتھ، اللہ کی مرضی کے خلاف۔ تو فرمایا جب میں اپنے بارے میں بھی کسی نقصان کا کسی نفع کا مالک نہیں ہوں، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے، اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا، تم کہتے ہو قیامت قائم کر دو، ہمیں دکھاؤ کہاں ہے عذاب، لے آؤ عذاب۔ فرمایا لکل امت اجل، ہر قوم کے لیے اللہ نے وقت مقرر کر دیا۔ اذا جاء اجلہم، جب ان کا وقت آ جاتا ہے تو فلا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، جب ان کی موت کا وقت آتا ہے تو نہ ایک گھڑی اوپر ہوتی ہے نہ ایک گھڑی نیچے ہوتی ہے، نہ ایک گھڑی آگے ہوتی ہے نہ ایک گھڑی پیچھے ہوتی ہے، وقت مقررہ پر موت آ جاتی ہے۔ جس طرح موت وقت مقررہ پر آتی ہے، قیامت کا دن بھی وقت مقررہ پر آئے گا۔ جس طرح تمہیں موت پہلے ہم نہیں دیتے، تو فرمایا قیامت ہم کیوں پہلے قائم کر دیں، تم کہتے ہو قیامت قائم کر دیں۔ محبوب ان کو سمجھائیں اور ان کو یہ بتائیں ارأیتم ان اتاکم عذابہ بیاتا او نہارا، محبوب آپ ان کو یہ بھی بتا دیں اگر اللہ کا عذاب آ بھی جائے، دن کو آ جائے یا رات کو آ جائے، ماذا یستعجل منہ المجرمون، مجھے یہ بتاؤ تمہیں کون سی جلدی لگی ہوئی ہے کہ تم کہتے ہو کہ جلدی ہمیں اللہ کا عذاب دکھاؤ، پھر تمہیں پتہ ہے کہ مجرمین کا انجام کیا ہوگا، پھر جب اللہ کا عذاب آ گیا بہت خطرناک ہوگا۔ تم تو ایسے کہتے ہو کہ لے آؤ عذاب، تمہیں پتہ نہیں عذاب کتنا سخت ہوتا ہے۔ ثم اذا وقع آمنتم بی، کیا اگر اللہ کا عذاب آ جائے اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو کہ اللہ کا عذاب آ گیا، کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ اور تمہیں پتہ ہے کہ جب اللہ کا عذاب آ جاتا ہے تو اس وقت ایمان بھی قبول نہیں ہوتا۔ فرعون نے نہیں کہا آنا میں اب ایمان لے آؤں، آمنت بالذی لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، اس نے کہا میں ایمان لے آیا ہوں۔ اللہ نے فرمایا اب ایمان قبول نہیں، پہلے موسیٰ علیہ السلام آپ کو دعوت دیتے رہے، آپ مقابلہ کرتے رہے، اب کوئی تمہارا ایمان قبول نہیں۔ جب اللہ کا عذاب آ جاتا ہے تو پھر ایمان قبول نہیں ہوتا، اور فرمایا جب سکرات لگ جاتی ہے تو پھر ایمان قبول نہیں ہے، توبہ بھی قبول نہیں ہے۔ تو اس لیے اس سے پہلے ہم نے توبہ کرنی ہے، اس سے پہلے ہم نے ایمان کو قبول کرنا ہے۔ تو فرمایا تمہیں پتہ نہیں وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ، اور تم اس وقت جلدی کرو گے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد، جب اللہ کا عذاب آ گیا تو ظالم لوگوں سے کہا جائے گا چکھو ہمیشہ کا عذاب، چکھو ہمیشہ کا عذاب، اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہیں عذاب ہی ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا۔
هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، ہر کسی کو اس کا بدلہ ملنا ہے، جو کچھ تم عمل کر کے آؤ گے، جو اعمال کر کے آؤ گے، ہر عمل کا بدلہ تمہیں ہر حال میں ملنا ہے۔ وَيَسْتَنْبِئُونَكَ حَقٌّ هُوَ، اور یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، محبوب سوال کرتے ہیں، کیا اللہ کا وعدہ قیامت کا دن جو ہے یہ برحق ہے؟ محبوب آپ ان کو فرما دیں، ای و ربی، یہ جو قیامت کا دن ہے میرے رب کی قسم یہ برحق ہے۔ محبوب آپ ان کو سمجھا دیں، ای و ربی انہ لحق، اور قیامت کا دن جو ہے میرے رب کی قسم وہ برحق ہے۔ وما انتم بمعجزین، اور تم عاجز نہیں کر سکتے اللہ کے فیصلے کو۔ اللہ نے قیامت مقرر کر دی ہے اور قیامت قائم ہونی ہے، پوری کائنات مل جائے قیامت کو نہیں روک سکتی، پوری کائنات مل جائے نہ موت کو روک سکتی ہے نہ قیامت کو روک سکتی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے نافرمانوں کے انجام کو بھی بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دینا ہے، اور دنیا کے اندر اگر وہ توبہ کر لیں گے تو ان کو کامیابی مل جائے گی، اگر توبہ نہیں کریں گے تو پھر اللہ کا عذاب بہت سخت ہے، ہر حال میں آئے گا۔ قیامت برحق ہے، اللہ کے سامنے ہم نے حاضر ہونا ہے، حساب و کتاب دینا ہے۔ جب حساب و کتاب ہوگا تو پھر ہم یہ سوچ لیں کہ ایک ایک عمل جو کر رہے ہیں اس کو سوچ سمجھ کر کریں کہ ہم اس کا جواب دے سکیں گے نہیں دے سکیں گے، اس پر ہماری پوری محنت ہو۔ اللہ تعالی ہمیں موت کی تیاری اور آخرت کی تیاری نصیب فرمائے، قیامت کے دن ہمیں سرخرو فرمائے۔ وآخر دعوانا